جب آپ دل سے کسی کی مدد کرتے ہو تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے لیے دعا کرنا۔ یقین کریں اس وقت جو دعا اس کے دل سے نکلے گی وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہ گار نظر آنے لگے۔ اگر عبادات کے باوجود آپ کے اندر نرمی، جھکاؤ اور مخلوق کے لیے بھلائی پیدا نہ ہو تو آپ صرف جسمانی مشقت کر رہے ہیں۔ عبادتیں ضرور کریں مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ دوسروں کی برائیاں کرنے والے سے اپنے لیے اچھے کی امید نہ رکھیں۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ یقین رکھو اپنے اللہ پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کی بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے تو وہ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔ زندگی میں کچھ بنو یا نہ بنو لیکن بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا سہارا ضرور بنو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ بہتر جانتا ہے۔ دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ کمال کے لوگ رہتے ہیں اس زمانے میں، جب ضرورت نہ ہو تو کہتے ہیں، کوئی کام ہو تو بتانا، اور جب ضرورت پڑ جائے تو ہر بات پہ بہانا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں ہوتے۔ جس انسان کی سانس نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس سے احساس نکل جائے وہ انسان نہیں رہتا۔ ہارنا سیکھو تاکہ تمہیں جیتنے کا طریقہ آ سکے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنے لیے اچھائی کی امید مت رکھو۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے،
خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بس بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اذان کو غور سے سننے والا بندہ کبھی بھی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ توبہ کرتے رہا کرو، زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ جو جتنا تمہارا ہے تم بھی اس کے اتنے ہی رہو، زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس ہوگی۔ مطلب کی دنیا ہے، لوگ جنازہ بھی اپنے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل ہے۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یوں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کی 3 عادتیں گھر میں غربت لاتی ہیں۔ پہلی عادت بیوی کو گالیاں دینا، دوسری عادت ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرنا، تیسری عادت عورت کا مغرب کے ٹائم جھاڑو لگانا۔ موت قریب آتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی، فضا تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، دوسری، دوا اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیتی ہے۔ فطرانہ ادا کرنے کے لیے آخری روزے کا انتظار کیوں؟ فطرانے کے علاوہ بھی رقم دی جا سکتی ہے۔ آج ہی غریبوں کے بارے میں سوچیں تاکہ ضرورت مند بھی اپنے بچوں کے لیے خوشیاں خرید سکیں۔ پردہ رکھنا سیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست پہ رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ روشنی نہیں ہو سکتی جتنی روشنی آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق۔ ہماری زندگیوں میں تاریکیوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔